اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب 33ویں سورہ 21واں پارہ آیت نمبر 21 تیسرے رکوع کا آغاز ہوگا آیت نمبر 21 لقد کان لکم فی رسول اللہ آیت نمبر 21 سورہ الاحزاب آیت نمبر 21واں پارہ 33ویں سورہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ورسوله وصدق الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم دروشی سارے تو پڑھیں. آج جہاں سے سلسلہ شروع ہوئے بھی پچھلے دو آیتیں جو ہیں وہ پچھلے ہمارے رکوع کی تھوڑی مطلب کمزور کی ہم نے تیزی میں کیا تھا. اس کے اندر صرف ذکر جو تھا بنیادی طور پہ صرف ان کا ذکر یہ تھا کہ وہ جو منافقین ہیں وہ کس طرح پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اشیعتن لفظ استعمال ہوا. شیعتن لفظ کے جو معنی ہیں وہ لالچ اور بخل دونوں، حرص اور بخل دونوں اس کے اندر مطلب اس کے اندر شامل ہیں. اس کے کہ جب یہ دیکھتے تمہاری طرف سے پھر جب آوے ڈر کا وقت تو دیکھے تکتے ہیں تیری طرف ڈگراتی ہوئی آنکھیں ان کی جیسے کسی پر آوے بے ہوشی موت کی. پھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت چڑھ چڑھ بولے تم پر تیز زبانوں سے ڈھکے پڑتے ہیں مال پر وہ لوگ یقین نہیں لاتے. پھر کارت کا ڈالے ان کے کیے اور یہ ہے اللہ پر آسان. تو یہ ان کا رویہ جو ہے منافقین کا وہ رویہ وہ جو جماعت منافقین کی تھی کہ خوف سے آنکھیں پٹی ہوئی ہیں اور بہت تیز زبانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہیں. مطلب جب یہ مشکل کا وقت آ گیا اور بالکل حالت یہ ہے کہ اس طرح موت کی خاموشی موت تاری ہو گئی ہے اور جب وہ کامیابی ہو جائے تو اس طرح مال پہ آگے گرتے ہیں اور ایسے اپنی کہانیاں سناتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بڑا جو ہے نا کمال کیا. پھر یا سبون الاحزاب لم یذبوا فوجیں جا چکی ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی نہیں گئی. مطلب ان کی کیفیت یہ ہے. اور اگر آج ہمیں فوجیں تو آرزو کرے کہ اس طرح باہر گئے گاؤں میں پوچھا کریں تمہاری خبریں گاؤں میں تم میں لڑائی نہ کریں مگر تھوڑے. ان کا دل یہ کرتا ہے
کہ اگر فوجیں آ جائیں تو یہ کہیں بدو بن جائیں جا کے، مطلب صحرا میں جا کے رہے، اور وہاں سے خالی ان کو جو ہے نا بس وہ سیاست میں انٹرسٹ بڑا ہے کہ بھائی خبریں ان کو ملتی ہیں تو باقی لڑائی نہ کرنی پڑے۔ یہ منافقین کی بات ہے، ان کا یہ کر رہی ہے۔ یہ ان کی جماعت ذرا ڈسکس ہوئی، یہ پچھلے رکوع میں سے دو تھوڑے سے نامکمل رہ گئے تھے۔ اس کے بعد جو آج کا رکوع ہم نے جو پڑھنا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے فی بہتر، تمہارے لیے ہمیشہ سے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی چال، اسوا، پرسنالٹی، ہر چیز جو بھی آپ اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ آیت ہے، جس ذات، پرسنالٹی، تمہارے لیے بہتر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اچھی پرسنالٹی۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو چاہتا ہے اللہ سے وہ پچھلے دن کی، اللہ سے ملاقات اور پچھلے دن کی امید جو رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سے۔ اب یہاں پہ پہلا سوال تو میرا یہ ہے، یا پہلی سوچ انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ غزوہ احزاب کا ذکر چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا کہاں آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی، اس میں کیا تعلق ہے اس سے؟ بات چل رہی ہے لڑائی کی، غزوہ احزاب کی، اور درمیان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ مرتضیٰ کے طور پہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر تھی نبی کی چال، تمہارے لیے بہتر تھا نبی بطور رول ماڈل۔ کیوں؟ اس اسوا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرسنالٹی کی اصل قیمت یہی پتہ لگی۔ ویسے تو صادق تھے، امین تھے، ہمدرد تھے، خیال رکھتے تھے، بڑے کٹیس تھے، مؤدب تھے، جو بھی باقی اصل کردار، پرسنالٹی، قیمت یہاں پتہ لگی غزوہ احزاب میں۔ پریشر کا اندازہ لگا لیں، سامنے بھی مہینے سے دشمن بیٹھا ہوا ہے، پیچھے سے بھی ایکسپوز ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک ہے، بری حالات ہے، یہاں پہ صبر، یہاں پہ استقامت، یہاں پہ اللہ کا ذکر، یہ تھی پرسنالٹی، رول ماڈلنگ دیکھنے والی لیڈر کی پرسنالٹی۔ اصل ٹیسٹ پرسنالٹی کا یہاں پہ ہوا ہے غزوہ احزاب کے اندر، جب سامنے پورا عرب تقریباً جماعتوں کے سامنے کھڑا ہوا، پورا عرب، اپنے جو ہے ان میں سے بہت سارے منافق ہیں اور کئی ایسے ہیں جن کے دل ویسے کمزور ہو گئے، پیچھے سے یہودی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، بھوک کا، ننگ کا جو حالت ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہاں پہ پرسنالٹی جو پیغمبر کی تھی، رول ماڈلنگ تھی، وہ دیکھنے والی، یہاں نکھر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سامنے آئی، ان کی لیڈرشپ، ان کی صبر و استقامت، ان کا اللہ پہ توکل، یہاں پہ نکھر کے ان کی پرسنالٹی سامنے آئی۔ یہ وقت تھا ان کی پرسنالٹی کو دیکھنے کا۔ ٹھیک ہے، وہ مالداری، صادق، یہ وہ تو اپنی ذات تو کی اپنی ذات کی تھی۔ لیڈرشپ تو یہاں پہ پتہ لگا کہ پیغمبر کی اصل میٹل کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، یہ میں اس کو آیت کو دوسری طرح دیکھ رہا ہوں، جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، جو شخص بھی اللہ کو بہت یاد رکھتا ہے، اس امید میں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اور آخرت آئے گی، اس کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ الحسنہ پہ چلے، ان کی رول ماڈلنگ لے، ان کے پیچھے چلے۔ اور میں، یہ بڑی مزدار بات ہے، مگر اتنا عرصہ ہمیں ہو گیا مطلب دورہ قرآن کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ مطلب یہ کام ہم سے لیتے ہوئے،
کئی دفعہ کئی فورمز پہ میں نے اکثر یہ سوال کیا کہ سیرت النبی کتنے لوگوں نے پڑھی؟ ہمارا ہر دعویٰ اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے، اور واقعتاً ہے بھی، مطلب میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا یقین ہے کہ پاکستانی قوم جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے شاید دنیا کی کوئی قوم بھی نہ کرتی ہو، میری سمجھ یہ ہے، مطلب جتنا ہم محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں ان کا، شاید دنیا میں کوئی بھی نہ کرتا ہو۔ یہ قوم ہے جو مرنے مارنے کے لیے تیار ہے، مطلب اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے پیغمبر کے نام پہ، نہایت ہی جذباتی ہے ہم اس طرح۔ لیکن اگر آپ سوال کریں کہ سیرت النبی کتنے لوگوں نے پڑھی ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ داستانیں ہیں ہمارے پاس، 23 سال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی ہے، 23 سال تقریباً، میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، 27 تو قاتلانہ حملے ہیں پیغمبر پہ، ہر سال ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 27 تو قاتلانہ حملے، 26 یا 29 تو لڑائیاں ہیں ان 23 سال میں۔ ایک سال ایسا نہیں کوئی، مطلب ہر سال میں تقریباً 100 لڑائی پڑتی تھی، ہر سال میں 3 سال، پوری زندگی۔ پھر بائی چوائس فقر، غریبی بائی چوائس، کیونکہ خیبر کے بعد تو کوئی معاملہ نہیں، خیبر کے فتح ہونے کے بعد تو کوئی معاملہ رہا نہیں، خیبر کے بعد بہت آسانی تھی، اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کمزور گھر کے نہیں تھی، پھر بی بی خدیجہ کو کمزور عورت نہیں تھی، بڑی مطلب پیسے والی خاتون، بائی چوائس غریبی اڈاپٹ کرنا۔ آپ سیرت النبی پڑھے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس پیغمبر کی ذات کا جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے امتی ہیں۔ پھر رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، یہودی آ کے مسجد نبی میں کبار صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، کبار صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، بڑے صحابہ کے درمیان میں، وہ صحابہ جس نے ایک ایک نے تاریخ لکھ دی، اور تمہیں رضی اللہ عنہ سے کون واقف نہیں ہے، علی سے کون واقف نہیں ہے، یہ سارے صحابی بیٹھے ہوئے، اور اس یہودی نے گرمان پکڑ لی، اور جب عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، میں کا سر اتار دوں، تو نے کہا عمر اس کا نہیں، اس کا میرے پہ حق ہے، تیرا کام ہے اس کا ساتھ دینا۔ تو آپ جب سیرت پڑھیں گے، ایک خاتون جو صفائیاں کرتی ہے، کہاں سے آئی ابشر نسل، پیغمبر 2-4 دن بعد تشریف لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی، کہا جی وہ تو فوت ہو گئی، دفنا دیا۔ اسی وقت جا کے اسی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے، رحمت للعالمین، مسلمانوں کے لیے نہیں، مکہ کے اندر خاص طور پہ، مکہ کے اندر آپ دیکھیں حضرت زید کے ساتھ، حضرت خباب بن ارت کے ساتھ، سیدنا بلال کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، پیغمبر کیا کہتے تھے، کیا کہتے تھے، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، میں اس وقت رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایک کافر آیا اور اس نے کہا کہ ابو جہل نے میرے پیسے مار لیے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے ابو جہل کے پاس چلے گئے، اس کا حق ادا کرو۔ ایک طرف اپنی پوری جماعت، اس کے اوپر کس طرح سختیاں ہو رہی ہیں، فرمایا کہ برداشت کرو، صبر کرو، اللہ سے لوٹ دو۔ لیکن جب کسی پہ ظلم کی بات آئی، ایک مشرک پہ ظلم کی بات آئی، تو سیدھا ہاتھ پکڑ کے ابو جہل سامنے چلے گئے، اس کا حق ادا کرو۔ تو جب سیرت النبی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جس پیغمبر، جس رحمت العالمین کی ہم امت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا کرم، امت کا کتنا درد تھا ان کو، امت کے بارے میں فکر کتنی تھی، اور وہ کردار کیا تھا۔ یہ ہم قرآن کی دعوت لے کے اٹھتے ہیں، سورہ بقرہ کا موضوع ویسے تو گزر گیا، ایک چیز تو قرآن تھی، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا آخر میں جا کے سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ یہ کمبینیشن جب تک پورا نہیں ہوا تھا، ایک قرآن تھا اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، صادق، امین، کسی قسم کی بات ان پہ کی نہیں جا سکتی تھی۔ ہم سارا دن قرآن اٹھا کے پھرتے رہے،
یار لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ قرآن کے نزدیک نہیں آتے. بھائی دوسرا کمبینیشن دیکھے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے. اپنے اندر جھانک کے دیکھیں آپ کون ہیں. یہ پورا ایک کمبینیشن ہے. خاص طور پہ جو دعوت کے کام کرتے ہیں، آپ کا کردار اور اللہ کی کتاب. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام ہونا چاہیے یا لوگ نزدیک آنے چاہیے یا کچھ نہیں چاہیے، اور یہی کمبینیشن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. میں آپ سب سورہ بینہ کے اندر جا کے سورہ بقرہ کا سورہ بینہ کی آیت میں نے آپ کا آیت میں پڑھی، رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ. جس طرح کتاب ایک خاص تھی، قرآن ایک خاص تھا، اس طرح یہ رسول عربی اپنی ترکیب میں ایک خاص تھا. کوئی ان کے کردار، ان کی پرسنالٹی سے ملتی ہوئی نزدیک بھی کوئی پرسنالٹی آپ آدم سے لے کے تو قیامت تک نہیں نکال سکتے. بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، کیا جواب دیا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا. یہ کتاب ڈھلی ہوئی تھی ان کے عمل میں، ان کی ذات میں. تو یہاں پہ اس کا مقصد لانے کا یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ جو معاملہ ہے اس وقت، اس سے زیادہ تنگی مشکل نہیں ہو سکتی مسلمانوں پہ. اور واقعہ یہاں پہ اس بات ایک بڑا عجیب ٹیسٹ تھا، یہ جو غزوہ احزاب ہے. اگر آپ دیکھیں گے تاریخ کی نگاہ میں، اگر آپ دیکھیں گے تو غزوہ احزاب بہت بڑا انیشیٹو تھا قریش کا، بہت بڑا انیشیٹو تھا، بہت بڑا انیشیٹو تھا. کیوں؟ 10 سال پہلے تک، 10 سال نہیں، 3-4 سال پہلے تک، 3 سال پہلے تک آپ کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے کچھ بگڑے ہوئے نوجوان ہیں، ہمارے قبیلے کے کچھ بگڑے ہوئے لوگ ہیں. پھر آپ ان پہ ایک حملہ کیا، مار کھائی. پھر آپ نے دوسرا حملہ کیا، کچھ کامیابی ہوئی. اب آپ نے پورے عرب سے مدد لی، ان نوجوانوں کے لیے پورے عرب سے مدد لی. جو عرب قریش کو یا مکہ کو بڑی ادب کی نگاہ سے دیکھتا تھا، جو عرب قریش کو کہتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ان کے قبیلوں، ان کے قافلوں کو نہیں چھیڑنا، ان کے نزدیک نہیں آنا، بڑے قابل احترام لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو حج میں بھی کپڑے پہن سکتے ہیں، ہمیں تو مہنگا حج کرنا پڑے گا، بڑے احترام. انہوں نے پورے عرب سے مدد لی لڑائی کی. اب اس مدد لینے میں ان کی عزت بڑی ہوگی کہ گھٹی ہوگی؟ گھٹی ہوگی. قریش کی عزت گھٹی ہے بڑی؟ گھٹی عزت ہے جی. اور سارے تو آگے یہ کہنے کے لیے کہ ہم سے یہ چھوٹے سے بندے نہیں مارے جا رہے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ نہیں وہ تو خیر آپ سمجھنے کی بات ہے. کسی مورخ نے لکھا تھا، مورخ تاریخ میں تو غائب ہوئے تھے، کہ افغان جنگ کا فیصلہ اس دن ہو گیا تھا جس دن امریکہ اپنے پورے ہواریوں کو ساتھ لے کے انڈین اوشن میں آ گیا تھا. اور اس نے ملا عمر کو کہا تھا کہ میں اپنا بحری بیڑا لے کر آ گیا ہوں اور اسامہ بن لادن کو میرے حوالے کر دو. اس نے کہا میں اپنا مہمان نہیں دیتا. لڑائی کا فیصلہ اس دن ہو گیا تھا. اس دن پتہ لگ گیا تھا کہ عزت کس کی زیادہ ہے، اس دن پتہ لگ گیا تھا کون. تو یہ دیکھنے کی نگاہ ہوتی ہے. تو جب قریش جن کو سمجھتے تھے کہ جی بڑے زوراور ہیں، بڑے مضبوط ہیں اور بڑے طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے آؤٹ سائڈر سے مدد لی. آپ یہ سمجھ لیں کہ جی ہم نے مسلمانوں کو ملنا، ہمارے ساتھ چلے. تو ان کی عزت بڑی کہ کم ہوئی؟ کم ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ ذرا اس کے سلسلہ دیکھیں سارا. اس کے بعد مہینہ کھڑے رہے، کر بھی کچھ نہیں سکے. جو سارے ساتھ آئے ہوئے تھے لالچ کے لیے کہ جی ہمیں کچھ ملے گا، مالی غنیمت ملے گا، مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں گے، میں نے بات کچھ نہیں. اب جب واپس گئے تو اب قریش کی عزت بڑی کہ کم ہوگی؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اگلا ہاتھ کیا ہوا. آپ دیکھیں کہ نئی بات کچھ اللہ کی ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت تھی. اور اب جب ہم تو پیچھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا اس تاریخ کو، کچھ عرصے بعد نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے چلو بھی آج کے لیے 1 سال بعد کریں، میں آج کے لیے چلو بھی آج کے لیے چلو. خود سوچے حج پہ تو ہتھیار ساتھ ہی لے کے جا سکتے. کچھ عرصہ پہلے وہ پورا لشکر آیا ہے، اس نے آ کے آپ کا شہر گھیری رکھا ہے اور بڑے مطلب کہہ رہے نا غیظ و غصے میں واپس گئے ہیں. اور آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے چلو یار آج کے لیے چلتے.
ذرا حساب لگایا، عرب پورا دیکھ رہا نہیں تھا، اے لو بھائی ہوں مسلمان آجز سے آ گیا، ٹھیک ہے نا، باقاعدہ خالد بن ولید کے نیچے آپ نے اگر آپ دیکھیں گے سیدھا دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملات آپ کو کلیئر ہوں گے، خالد بن ولید کے نیچے 100 بندہ دے کر روانہ کیا انہوں نے، نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی رستہ بدلایا اور جناب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے، جو کہ مطلب ایک کہہ لیں کہ ایک اوپن مطلب نون پیس زون تھا، اب یہ کہہ لیں ادھر لے کے پہنچ گئے۔ اب قریش کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، قریش نے آ کے اگریمنٹ کیا، اچھا کیا برا کیا مسلمانوں کے لیے، بڑی بڑی سی اگریمنٹ پہ لکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فتح کا دن ہے، اللہ نے فتح، خود سوچیں آپ کس سے اگریمنٹ کرتے ہیں؟ جس کی حیثیت کو آپ مانتے یا پہچانتے ہیں تو اگریمنٹ کرتے ہیں۔ امریکہ آج کیوں طالبان سے اگریمنٹ کر رہا ہے؟ ان کی حیثیت کو پہچان دیا تو کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ خندق کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قدم کس طرح بالکل دباتے گئے قریش کو، کس طرح دباتے گئے، وہ ادھر صلح حدیبیہ ہوئی اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے اندر اپنے ارکان بھیج دی۔ ریکگنیشن پورے عرب کو پتہ لگ گیا کہ مسلمان کوئی ایسی جماعت بن گئے ہیں کہ قریش مکہ کو ان سے اگریمنٹ کرنا پڑا ہے۔ قریش مکہ کو چھوٹی طاقت تو نہیں تھی، پورے عرب کو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بات کیا قریش تو واپس چلے گئے، اور ٹھیک ہے بھائی آج نہیں کاٹتے جاؤ واپس، یہ جانور اتنی جمع کرو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے پاس اپنے بندے بھیج دیے، ہر طرف 2 سال منڈ کے دعوت، لوگوں کو بھی نظر آ گیا بھائی ایک ریکگنیشن ہو گئی تھی، مسلمان بھی نکلنا شروع ہو گئے، اور مسلسل اپنا دعوت کا کام جاری رکھا، اور پھر کیا ہوا کس طرح آپ دیکھیں کہ وہ قریش جو ہے بلکہ وہ قریش بعد میں اس سے پہلے خیبر آ گیا، آپ دیکھیں خیبر کے اندر خیبر کا یہودی کو تھوڑا بہت بدماش تھا، پھر قریش کا اپنا معاملہ تھا۔ غزوہ خندق کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جو مسلسل پریشر قریش پہ دیا ان کا بالکل بیڑا ہی غرق کر دیا، مسلسل ایک پریشر ریز کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غزوہ خندق میں کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش تم پہ حملہ نہیں کرے گا، ہم قریش پہ حملہ کریں گے۔ اندازہ لگائے یہ تھا وہ اسوہ رسول جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو چاہیے میرے سے ملاقات، جو آخر پہ یقین رکھتا ہے وہ نبی کے اسوہ کو پڑھے، جو اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے وہ پیغمبر کے اسوہ کو دیکھے، تو اپنے پیغمبر کا پہلے اسوہ دیکھیں اور پھر دوسرا مسلمانوں کو دیکھیں، اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیں بولے یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اس کے رسول نے، اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے، اور ان کا بڑا یقین اور اطاعت کرنا۔ اب یہ دیکھیں مسلمان کی نگاہ جو ہے نا، میں نے کہا قرآن کا مقصد کیا ہے، فوجیں آ رہی، منافقین کو کیا نظر آ رہا ہے، آئے مارے گے آئے مارے گے آئے مارے گے، ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، ہم تو تاریخ فلم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، جو مسلمان بیچ میں تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو مسلمان تھے جو مومن تھے کہ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آزماؤں گا تمہیں نقصان سے، مالوں کے، جانوں کے، اور دیکھوں گا کہ تم میں سے کون، دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہو رہا ہے۔ مسلمان کی نگاہ دیکھیں، اس کو نہ فوج نظر آ رہی ہے نہ موت نظر آ رہی ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے جو وعدہ اللہ نے، ایک اور معجزہ ہمارے سامنے آ گیا، دیکھو ایک معجزہ اور سامنے ہمارے آ گیا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو آزماؤں گا ضرور، خوف سے، نقصان سے، جانوں کے، مالوں کے نقصان سے میں تمہیں آزماؤں گا، یہ دیکھو اللہ کا ایک وعدہ اور سچ، دیکھو اللہ کا معجزہ ایک اور سامنے آ گیا، نگاہ دیکھیں مسلمان کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على ربنا جل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب إنك تذكر أخلاق المتحدة مع الفرما کی بارگاہ کے اندر قبول فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے سیرت کے گناہوں کو معاف فرما، اے مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما،
جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص اس کورونا کی مدد میں مبتلا ہوئے اللہ انہیں صرف کاملہ عاجلہ مصبرہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اور تمام انسانوں کو یا اللہ اس کورونا کی وبا سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما. اے اللہ جو مسلمان وفات پا گئے ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما. ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما. جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو تراویح کو قرآن کو پڑھنے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اے اللہ اسے ہماری بخشش کا مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنا. اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. مشکلات کو حل فرما. آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمارا آخری وقت ہے تمہاری زبانوں پر جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. نسیم رائے صاحب رشتہ دار نسیم سے جابیہ سے دعا کرو. رئیس صاحب کے رشتہ دار نصیب صاحب اس کی سزا نہیں ہوگا. اللہ پاک سے کاملہ عاجلہ مستمرہ منظور فرما. اے اللہ جو مسلمان گھروں میں بیمار ہیں اسپتالوں میں روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں اللہ ان سے کاملہ عاجلہ جی آمین. صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.